الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمین. قرآن کا ہر لفظ اپنی جگہ پر بالکل جیسا ہونا چاہیے ویسا ہی ہے اور اپنی جگہ سے ہٹایا نہیں جا سکتا. قرآن کے کئی الفاظ ایسے ہیں کہ وہ دو مختلف الفاظ ہیں لیکن ان کا اردو میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ ایک ہی ہوتا ہے. اس کی پہلی مثال میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے دل کی. دل کے لیے قرآن میں لفظ قلب استعمال ہوا ہے اور دوسرا لفظ فؤاد استعمال ہوا ہے. فؤاد بھی دل کو کہتے ہیں، قلب بھی دل کو کہتے ہیں. اگر فؤاد عربی میں استعمال ہو رہا ہو کسی آیت میں، آپ ترجمہ اردو میں پڑھیں تو کیا ترجمہ نکلے گا؟ دل. اگر فؤاد پڑھ رہے ہوں کہیں تو کیا ترجمہ نکلے گا؟ دل. کیونکہ ہمارے یہاں مختلف الفاظ نہیں ہیں، ایک ہی لفظ ہے تو ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں. قرآن میں کیونکہ یہ دو الگ الفاظ ہیں تو لازمی طور پر اذا اجتمعا تفرقا، اگر دو قریبی الفاظ ایک ساتھ ذکر کیا جائے ان کا تو لازمی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان میں جو فرق ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں ایک طرح سے تمیز کی جا رہی ہے کہ یہ لفظ اور ہے، یہ لفظ اور ہے. اچھا، ایک آیت ہے قرآن کی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آیت ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا گیا تھا کہ آپ اپنے بچے کو ایک ٹوکری میں ڈالیں اور ٹوکری کو دریا میں پھینک دیں. وہ آپ اندازہ کریں ایک ماں کے لیے ایک چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو ٹوکری میں ڈالنا اور پھر ٹوکریاں کو دریا میں پھینکنا. دریا میں آرام سے نہیں ڈالنا، القیہ فی الیم، پھینکو اٹھا کے اس کو دریا میں، پھینکو اٹھا کے. یہ آسان کام ہے؟ It's almost impossible. Almost impossible. اچھا، وہ کر چکی وہ کام، کسی نہ کسی طرح ان میں ہمت آئی، انہوں نے یہ کام کر لیا. اچھا، اب کیونکہ دریا ہے تو ٹوکری ایک ہی جگہ رہے گی کہ چلتی رہے گی؟ چلتی رہے گی اور اتنی دور جائے گی کہ اب نظر بھی نہیں آ رہی. اب اس وقت کا سین بتایا جا رہا ہے سورہ قصص میں ایک آیت میں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. میں اردو میں آسان ترجمہ کر دوں پہلے. موسیٰ کی ماں کا دل خالی ہوتا رہا، خالی ہو گیا تھا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، تقریباً اس تک نوبت آ گئی کہ وہ اپنی جو سیکرٹ ہے، سیکرٹ کیا کہتے ہیں، راز، اپنا راز کھولنے کو تیار ہو گئی تھی تقریباً. یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب بچہ نظر بھی نہیں آ رہا. ان کی ایسی حالت ہو گئی کہ وہ گھر سے باہر نکل کے چیخنا شروع کر دیں میرا بچہ میرا بچہ میرا بچہ. لیکن اس پر نوبت نہیں آئی، وہ اپنے آپ کو خاموش رکھ سکیں. لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم ان کے دل کو روکے رکھتے. یہ ایکچولی لفظی ترجمہ ہوگا باندھے رکھتے. ربط علی القلب، ربط کہتے ہیں باندھنے کو. اوکے، لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر اب ان کے دل کو باندھے نہ رکھتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان والوں میں سے رہیں. یعنی ان کو ایمان رہے کہ بچہ واپس آئے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ بچہ واپس آ جائے گا. اچھا، اس آیت میں ان کے دل کا ذکر دو دفعہ ہے. پہلی دفعہ ان کا دل خالی ہو چکا تھا، یاد ہے. دوسری دفعہ ان کے دل کو باندھا گیا. مزے کی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب دل کا ذکر کیا تو فؤاد کا لفظ استعمال ہے عربی میں. دوسری دفعہ جب اسی دل کا ذکر ہے، اسی عورت کا ذکر ہے، اسی کے دل کا ذکر ہے، قلب کا لفظ استعمال ہے. تو ایک دفعہ فؤاد اور دوسری دفعہ قلب. اردو ترجمے میں یہ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اردو ترجمے میں ان کا دل خالی ہو گیا اور ان کے دل کو باندھا گیا. دل اور دل ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اردو میں اور کسی بھی اور ترجمے میں، انگلش میں ہارٹ اینڈ ہارٹ، کوئی ترجمے میں فرق پتہ نہیں چلے گا آپ کو. اگر فرق ہے تو عربی میں ہے، فرق ہے تو عربی میں ہے. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب فؤاد اصل میں عام لفظ نہیں ہے دل کا. فؤاد کہتے ہیں ایسے گوشت کے ٹکڑے کو جو آگ میں پڑا ہوا ہو، اسے فؤاد کہتے ہیں. یہاں تک کہ باربیکیو جو میٹ ہوتا ہے نا آپ کا، اسے لحم فعید کہتے ہیں. فؤاد سے ہی نکلتا ہے وہ لحم فعید، ایسا گوشت جو آگ میں پڑا ہوا ہو. اچھا، فؤاد کا لفظ محاورے میں اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان یا بہت زیادہ خوف میں ہوتا ہے، یا بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، یا بہت زیادہ خوشی میں ہوتا ہے، یا بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ میں ہوتا ہے، یا بہت زیادہ اداسی میں ہوتا ہے، یا بہت ڈپریشن میں ہوتا ہے. کوئی ایک فیلنگ ہوتی ہے جو انسان کو
پوری طرح اوورویلم کر دیتی ہے، اس پہ چھا جاتی ہے، اس وقت اس کا دل جیسے آگ پہ لگا ہوا ہے، یا خوشی سے آگ پہ لگا ہوا ہے کہہ لیں. آگ ہمیں تو عربی اردو میں یہ بات سمجھ نہیں آتی، آگ کو ہم صرف غصے سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، لیکن عربی میں اگر دل آگ پہ لگا ہوا ہے تو آگ کا مقصد ہے کوئی ایک ایموشن ہے، یا خوف ہے، یا خوشی ہے، یا ایکسائٹمنٹ ہے، یا اداسی ہے، جو بھی ہے اس کی وجہ سے اوورویلم ہو گیا انسان، پوری طرح اس پر ایک فیلنگ جو ہے وہ چھا گئی ہے، ایک احساس اس پہ چھا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں فؤاد. ایسے دل کو فؤاد کہتے ہیں. جب دل یعنی دوبارہ مطمئن ہو جائے اور عام حالات میں اس کو فؤاد نہیں کہا جاتا، اس کی کیا جاتا ہے، قلب کہا جاتا ہے اسے، پھر قلب. اب اس آیت کے شروع میں بچے کو دریا میں پھینکا جا رہا ہے، اس حالت میں ماں کا دل فؤاد ہوگا یا قلب ہوگا؟ وہ تو فؤاد ہوگا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ. موسیٰ کی ماں کا فؤاد تو بالکل خالی ہوتا گیا، وہ تقریباً باہر چیخیں مارتی ہوئی نکل گئی، اپنا راز کھولنے پر آمادہ ہو گئی. لولا الربطنا علی قلبها، اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم اس کے قلب کو باندھ کر نہ رکھتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ تسلی دے کر کام کر کے ان کو دوبارہ he calmed her down. calmed her down, how do you say that in Urdu? اطمینان دے کے ان کو دوبارہ مطمئن کر کے اگر ان کو تسلی نہ دی ہوتی تو وہ فؤاد کا فؤاد ہی رہتا، اور اگر فؤاد ہی رہتا تو وہ باہر آ کے سب کو بتا دیتی کہ یہ میرا بچہ ہے، اور بچہ سروائیو نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے غیر عادی طور پر ان کو تسلی دی، اس سچویشن میں ان کو تسلی دی. اس میں بہت سارے دروس ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں کر دوں ابھی، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہے، ایسے حالات آتے ہیں کہ ہمارا دل بالکل فؤاد بن جاتا ہے، یا غصے سے، یا اداسی سے، یا کسی حادثے کی وجہ سے، کسی خبر کی وجہ سے دل ایک دم سے بالکل اوورویلم ہو جاتا ہے. اور ان حالات میں کیونکہ یہ نبی نہیں ہے، یہ عام عورت ہے، یہ صحابیہ تو ہیں لیکن پھر بھی نبی نہیں ہے، اور اس ربط القلب کا ذکر کئی مرتبہ قرآن میں ہے اور کئی مرتبہ غیر نبی کے لیے ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ تحفہ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء کو نہیں دیتا، یہ ہر مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کا اطمینان ڈھونڈو گے کسی مشکل حالت میں تو ملے گا. اللہ تعالیٰ سے صرف دل کا اطمینان اس وقت نہیں آتا کہ جب آپ ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں کریں، لیکن جب آپ کے مسائل چل رہے ہوں گھر میں، یا کوئی مسئلہ ہو آپ کی صحت کا، کوئی اور مسئلہ ہو، اور آپ کو دل کا اطمینان چاہیے، اس وقت بھی اطمینان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. لولا الربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین. عجیب آیت ہے قرآن کی سورہ اسراء میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا اور آپ کا فؤاد، اب میں ترجمہ نہیں کر رہا دل، میں کہہ رہا ہوں فؤاد. آپ کا سننا، آپ کا دیکھنا اور آپ کا فؤاد، ان تمام کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، ان تمام کے بارے میں پوچھا جائے گا. عجیب آیت اس لیے ہے کہ سننا تو سمجھ میں آتا ہے، دیکھنا بھی سمجھ میں آتا ہے، جو کچھ سنا اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. کیوں سنا بھائی؟ کیوں غیبت سنی؟ کیوں کسی کے بارے میں جھوٹ سنا؟ کیوں فضول باتیں سنی؟ دیکھا کیوں نظر نیچی نہیں کی؟ کیوں خراب چیز دیکھی؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. انسان جب کسی ایک ایموشن کی وجہ سے اوورویلم ہو جائے، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جائے، تو پھر غلطی کر بیٹھتا ہے. اگر آپ بہت ہی برے موڈ میں ہیں تو شاید آپ کی زبان سے ایسی باتیں نکل آئیں جو بعد میں آپ کہیں مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. انسان کبھی غصے میں ایسی حرکت کر دیتا ہے جو اس کو بعد میں خیال آتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسان کبھی ڈپریشن میں کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے، اداسی میں کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے، یا زیادہ خوشی میں آپے سے باہر ہو کے کچھ ایسی حرکت کر دیتا ہے جو بعد میں سوچتا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل بار بار فؤاد ہو جاتا ہے. اب سمجھ رہے ہیں بات؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ایموشنز بہت آرام سے ایکسائٹ ہو جاتی ہیں اور وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. جیسے ہو سکتا ہے آپ کے گھر، آپ کی فیملی میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں جن کا غصہ بہت آسانی سے ایسے جلدی سے بھڑکتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا یہ ہوا کیا، اور پھر کچھ 5 منٹ بعد دوبارہ بالکل آرام سے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اچھا ذرا چینی تو ادھر. اچھا اور باقی دن کیسا گزرا تمہارا؟ ابھی تو چیخ رہے تھے یار، آپ تو شیشے ٹوٹ رہے تھے گھر کے، اور اب ایک دم سے دوبارہ بالکل نارمل جیسے کچھ ہوا بھی نہیں. اور کچھ لوگ اس سے بڑے کنفیوز گھر میں، یعنی ایک باپ ہے اس کو غصہ بڑا آتا ہے، بیٹا گھر میں آیا، بیٹا گھر آتے کے ساتھ ہی تم ایسے نکمے، تم تو یہ، تم تو وہ،
چیخ پکار شروع. بیٹا 18 سال کی عمر ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایسی ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں. پھر ماں جا کے بیٹے کو تسلی دیتی ہے, کہتی ہے دیکھو تمہارے ابو کبھی کبھی ایسے ہو جاتے ہیں, وہ اصل میں ایسے نہیں ہیں, بس کبھی کبھی ہو جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, یہ ان کا قلب نہیں ہے, یہ بس ان کا فؤاد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو میں نے غصے میں کچھ کہہ دیا تھا, لیکن وہ میں نہیں تھا, وہ تو بس مجھے کچھ ہو جاتا ہے, جب مجھے غصہ آتا ہے مجھے کچھ بس ہو جاتا ہے. آپ کے بچے کہیں گے I didn't mean it mom, that wasn't me, this is me. you know, ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ اس کو ایک طرح سے ایک ایکسکیوز بنا لیتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو غصے میں بات کی تھی وہ اس کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے, جو میں نے ڈپریشن میں حرکت کی تھی اس کے بارے میں مت پوچھو, دیکھو وہ it was a special occasion, وہ کچھ بات آپ سے باہر ہو گئی تھی, لیکن وہ اس کے بارے میں وہ بات دوبارہ مت لاؤ, دیکھو وہ ایک غلطی تھی, وہ ہو چکی. اللہ تعالیٰ اس آیت میں بڑی حکمت سے فرما رہے ہیں, دیکھو جس حالت میں تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ دیکھو اس بارے میں مت پوچھو, اس وقت میں غصے میں تھا, وہ اور بات تھی, اس کے بارے میں مجھ سے کوئی انٹروگیشن نہیں ہو سکتی. اسی کے بارے میں خاص کہا ان السمع والبصر والفؤاد, کیونکہ لوگ اسی کو مثال بناتے ہیں, اسی کے پیچھے ہٹتے ہیں کہ دیکھو جب ایک دفعہ اس طرح کی سچویشن ہو جائے, میں فؤاد بن جاؤں, میرا قلب فؤاد بن جائے, تو پھر اس کے بعد مت پوچھو, مجھے نہیں پتا. اور اللہ فرماتے ہیں نہیں تمہیں پتہ ہے, اچھی طرح پتہ ہے, اور پوچھ گچھ ہوگی اور اسی کے بارے میں ہوگی. یہاں تک کہ جدید کورٹ روم میں یہاں پر امریکہ میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے, پتہ ہے, فؤاد, دا سائیکالوجی آف فؤاد استعمال ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی ہائی وے پہ نکلا ہوا ہے, کبھی شو دیکھا ہے کاپس, ہائی وے پہ نکلا ہوا پکڑا نہیں جا رہا, اس کے بعد ریس کار ہے, پولیس والے بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں ہمیشہ, پکڑ نہیں جب تک اس کی گیس ختم نہ ہو جائے. اب اس کی گیس ختم ہو گئی, پھر پولیس والوں نے آ کے اس کو پکڑا, گاڑی سے باہر گھسیٹا, پھر خوب پٹائی کی, اور اوپر ہیلی کاپٹر سے کیمرہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. اب اس کو سو کیا جا رہا ہے پولیس کو کہ پولیس والوں نے اس کو مارا ہے پکڑ کے, تو پولیس بروٹیلٹی, اب اس کو سو کیا جا رہا ہے. اب پولیس والے ڈیفینس میں آ کے کہتے ہیں, اس کا سائیکالوجسٹ آ کے کہتا ہے کہ جب ہائی سپیڈ چیس ہو رہی ہوتی ہے نا, لوگ بڑی سپیڈ میں ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, تو ایڈرینلن بہت زیادہ ہوتا ہے جس سسٹم میں, اس سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے. اصل میں اس کی پٹائی پولیس والے نے نہیں کی تھی, اس کی ایڈرینلن نے پٹائی کی تھی, اس کے فؤاد نے پٹائی کی تھی, قلب نے نہیں کی تھی, اس لیے آپ اس کو جیل میں نہیں ڈال سکتے. تو یہ ایکسکیوز, اس طرح کی معذرت اب کورٹ روم میں بھی استعمال ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد. اس کی ایک اور مینیفیسٹیشن کیا ہوتی ہے, کہیں زلزلہ آیا یا سیلاب آیا یا کوئی انریسٹ ہوا, تو لوگ کیا کرتے ہیں, عام آدمی, عام طور پہ بالکل عام آدمی ہے, یعنی اسکول ٹیچر ہے, اکاؤنٹنٹ ہے, جو بھی ہے, جب ایک دفعہ دکانوں کی توڑ پھوڑ شروع ہوئی اور لوگوں نے گاڑیاں لوٹنی شروع کی اور دکانوں میں سے ٹی وی اٹھا کے لے جا رہے ہیں, اسکول ٹیچر, عام آدمی, پاگل نہیں ہے وہ, بالکل سیدھا سادہ انسان ہے, اس کو بھی دیکھیں کیمرے پہ کیا کر رہا ہے, وہ بڑا سا ٹی وی لے کے وہ جا رہا ہے, اور پھر وہ بھی کورٹ روم میں پہنچا, اس کے بارے میں سوال جواب ہو رہے ہیں, تم نے یہ حرکت کیوں کی, آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ. اور سائیکالوجسٹ کہہ رہا ہے دس از موب مینٹیلٹی. جب تمام موب ایسی حرکتیں کر رہا ہو تو انسان کا سر گھوم جاتا ہے, وہ بھی حرکتیں کرنی شروع کر دیتا ہے, وہ سوچتا نہیں کر کیا رہا ہے. یعنی وہ بھی یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت وہ قلب نہیں تھا, اس وقت وہ فؤاد تھا, اس کو مت پوچھو, اس کو معاف کر دو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ بالکل معاف نہیں ہوگا, اس کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا, تم اپنی تمام حرکتوں کے لیے خود ذمہ دار ہو, تمہاری کوئی ایکسکیوزز نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد. اب دیکھیں, اگر آپ اس آیت کا ترجمہ دل پڑھیں اور گزر جائیں تو یہ ساری بات نکلے گی کہ نہیں؟ بالکل آگے سے آپ بالکل ایسے گزر جائیں گے جیسے کچھ بات ہی نہیں ہوئی. تو قرآن کے ہر لفظ پہ خاص اٹینشن, خاص ایک طرح سے عربی میں کہتے ہیں انتباہ, اس اردو میں کیا کہتے ہیں اٹینشن کو, مجھے پھر نہیں پتا. انتباہ عربی کا لفظ ہے. توجہ, thank you, that's also an Arabic word from وجہ, by the way. توجہ, وجہ سمجھتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ شکل. توجہ کسی شکل کی طرف, کسی چیز کی طرف اپنی شکل کرنا, اسے توجہ کہتے ہیں. خیر, اس ہر لفظ پہ خاص توجہ کی ضرورت ہے, ہر لفظ پہ. بارک اللہ لی ولکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کی یہ روشنی ہمیشہ آپ کے دل تک پہنچتی رہے تو اس چینل کا ساتھ ضرور دیں, سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ اس سفر ہدایت میں جڑ جائیں.